دن دہاڑے 3 نوجوانوں کو اغوا کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے علاقے بڑگرام کے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کی سائڈ سے ان کا تعلق ہے. تو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سین کے علاقے کسی کچے کے علاقے سے ڈاکوؤں نے جو ہے نا ان کو گرفتار کیا ہے اور 2.5 کروڑ تاوان مانگ رہے. ابھی رابطہ کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو تو اس کے بارے میں صحیح پتہ ہوگا کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں. دیکھو، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ہے، حکومت سے گلہ بعد میں، پولیس سے گلہ بعد میں. جب انسان جو ہے نا میچور ہوتا ہے تو اس کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، کون سے لوگ کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ کو کوئی رابطہ کرتا ہے اور آپ کو پتہ چل بھی جاتا ہے کہ یار یہ بندہ 2 نمبر ہے، تو پھر اس طرف نہیں جانا چاہیے، ہٹ درمی نہیں دکھانی چاہیے. میں نے واقعے کی تفصیل میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ میں نے سنا ہے کہ ان کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا، یہ ڈاکو ہمیں اغوا کریں گے. جب ان کو پتہ چل جائے، وہ بندے 3 بندے تھے، جب 2 کو جو ہے نا انہوں نے اٹھا لیا تو تیسرے بندے نے گھر کال کی کہ بھائی اس طرح ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے. پہلے ان کو نہیں پتہ تھا. بالکل صحیح بات ہے، ان کو نہیں پتہ تھا. جس طرح انٹرنیٹ کا یوز ہے، ٹھیک ہے نا، آج کل سب کچھ آن لائن ہے. ہم کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن ہے، سب کچھ ڈیجیٹل ہے، لیکن یہ ہمیں ایک ٹائم پہ جو ہے نا نقصان بھی دے رہا ہے، کیونکہ بہت سارے اسکیمز جو ہے نا یہ تھرو انٹرنیٹ ہوتے ہیں. اور یہ تو سب سے بڑا واقعہ ہے جو بٹگرام میں ہوا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک قسم کا بلف کیا ہے، ایک قسم کا ان کو اسکیم کا نشانہ بنایا ہے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بندہ گاڑی دیکھتا ہے انٹرنیٹ پہ اور اس بندے کے ساتھ رابطہ کرتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی خریدنی ہے. یہاں سے یہ وہ کہتا ہے کہ آپ اسلام آباد آ جاؤ. یہ یہاں سے اپنے 2 دوستوں کو لے کر اسلام آباد چلا جاتا ہے. وہاں پر جب پہنچ جاتا ہے تو رابطہ کرتا ہے کہ ہاں میں اسلام آباد آ گیا ہوں، تو اب آگے کا کیا سین ہے. تو وہ آگے سے ان کو کہتا ہے کہ یار آپ لوگ ایسا کرو کہ بس میں بیٹھ جاؤ اور سندھ کی طرف آؤ. اچھا. وہ سندھ چلا جاتا ہے. وہاں جب رابطہ کرتا ہے اس سے کہ ہاں ایک بندہ یا تینوں بندے جو ہے یہ چلے جاتے. تو جب وہاں پر رابطہ کرتا ہے کہ یار میں تو آ گیا ہوں، آپ کا گاڑی والا جس سے گاڑی خریدنی تھی، لینی تھی، گاڑی دیکھنی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں ہوٹل پہ رک جاؤ، میں وہاں آتا ہوں. یہ جب اس ہوٹل کو جاتے ہیں، وہاں پر جب رک جاتے ہیں تو اس سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار میں اس ہوٹل پہ ہوں، آپ آ جائے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ والا ہوٹل نہیں، دوسرے والے ہوٹل پہ آ جاؤ. تو یہ دوسرے والے ہوٹل پہ چلا جاتا ہے. اس طرح کرا کے جو ہے وہ 3-4 ہوٹلز کا چکر لگاتا ہے، لیکن وہ بندہ نہیں ملتا. پھر آخر کار ایک ہوٹل میں وہ بندہ مل جاتا ہے اور وہ اس کے 2 دوستوں کو لے کے جاتا ہے. جب 2 دوستوں کو لے کے جاتا ہے تو یہ گھر کال کرتا ہے ابو سے، اپنے یہ بات شیئر کرتا ہے کہ اس طرح کا سین ہے. تو ابو اس کو کہتا ہے کہ یار یہ بندے مجھے 2 نمبر لگ رہے، آپ ایسا کرو کہ وہاں سے نکل جاؤ. تھوڑی دیر بعد وہ پھر کال کرتا ہے کہ نہیں، وہ بندے گاڑی دیکھنے گئے ہوئے اور میں ان کا جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہوں. جب وہ یہ بات کرتا ہے تو ابو جو ہے وہ اس کو پھر کہتا ہے کہ یار یہ مجھے کوئی اسکیم لگ رہا ہے، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، آپ وہاں سے نکل جاؤ. تو پھر جب وہ پھر کال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ 2 بندوں کو انہوں نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. تو ابو اسے کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی جو ہے وہ جان بچاؤ اور وہاں سے نکل جاؤ. پھر بعد میں یہ کال کرتا ہے کہ مجھے بھی انہوں نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. پھر رات 11 بجے وہ لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کے گھر والوں کے ساتھ، اور ان کو کہتا ہے کہ 2.5 کروڑ روپے آپ دے دیں تو ہم جو ہے ان بندوں کو چھوڑوا لیں گے. ٹھیک ہے نا، ان کو چھوڑ دیں گے. تو پھر یہ کرا کے جو ہے وہ ابھی فائنلی جو ہے وہ ڈیل 70 لاکھ پہ جو ہے وہ ڈن ہوئی ہے. اور یہاں پر لوگوں کو سلام ہے جس قسم کا انہوں نے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا ہے. بالکل سنا ہے کہ یہ جو تینوں بندے ہیں یہ کافی غریب ہیں، بالکل غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ تو 70 لاکھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. لیکن سلام ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، درست ہے کہ علاقے والے جو ہے نا وہ انہوں نے چندہ جمع کیا. یہاں تک کہ خواتین جو ہے نا انہوں نے اپنے زیور دیے ہیں، بالکل بیچ دیے. بالکل. اور جس سے بھی میں سن رہا تھا ایک بندے سے کہ جو بھی بندہ آیا ہے
ٹھیک ہے. تو آج کل مہنگائی کا دور ہے, کوئی بھی مطلب اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے وہ اس غم کی وجہ سے اور اس درد کو سمجھتے ہوئے کہ یار یہ بندے جو ہے یہ رہا ہو جائے کسی طرح سے, تو کسی نے 1 لاکھ روپے سے کم جو ہے نا ڈونیشن نہیں دی ہے. سب جو بھی آئے ہیں کم سے کم ڈونیشن جو ہے وہ 1 لاکھ دی ہے. اچھا, یہ سارا سینیریو آپ نے بتا دیا نا, کچھ سوالات ہیں جو پوچھنے چاہیے سندھ حکومت سے, وفاقی حکومت سے. یہ پاکستان ہماری ریاست ہے, بالکل ریاست ہماری اتنی کمزور ہے کہ ریاست کے اندر ریاست چند لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہے نا پکے کے ڈاکو بھی ساتھ ملے ہوئے. یہ بات ہے. یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹلی کہہ رہے کہ کچے کے علاقے پہ آپریشن ہوا ہے اور 3 ارب اس پہ خرچ ہوئے, تو وہ کہاں گئے پیسے؟ وہ آپریشن کا کیا بنا؟ یار دیکھو, سب سے پہلی چیز یہ ہے نا کہ یہاں پر جب بات پہنچی ہمارے علاقے میں تو لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یار وہاں پر جو ہے حکومت نہیں ہے, یہ حکومت کا وہاں پر کچھ وہ سروکار نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے وہ بدماشی کے طور پہ ایک جو ہے نا ڈاکو ہے, پورا علاقہ ڈاکوؤں کا ہے, تو وہاں جا کے حکومت کس سے پوچھے گی؟ ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے, لیکن 3 ارب روپے جو ہے وہ صحیح جگہ نہیں لگے میرے خیال میں, اور اس کے علاوہ وہ جیبوں میں لگے, جیبوں میں گئے ہیں انہی حکومت کے. جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں نا اور آپ کے ساتھ پولیس کا سپورٹ ہو, ٹھیک ہے, پولیس ہاں آپ کو ڈر نہیں لگے گا. لیکن یہی پولیس اگر ڈاکوؤں کے ساتھ مل جائے نا تو پھر آپ کو جو ہے وہ ڈبل ڈر لگے گا. بالکل, آپ کو جو ہے وہ پھر رہنا آپ کا مشکل ہو جائے گا. جس طرح سندھ میں خصوصاً جو ہے وہ پختونوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, بالکل وہاں پر جو ہے وہ پختون سیف نہیں ہے. آئے دن ہم واقعات سنتے آ رہے ہیں. راؤ انور جو ہے وہ کون تھا, زرداری کے لیے قتل کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کا جو ہے وہ کہتا تھا راؤ انور میرا بچہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بچہ کیسے بن جاتے ہیں جب یہ بڑے بڑے ڈاکو جو ہے نا جب اس کو حصہ دیتے ہیں نا پولیس والوں کو اور ان کو, تو پھر یہ رائٹ ہینڈ بھی بن جاتے اور یہ بچے بھی بن جاتے. اب میری بات سنیں, آج کل جو ہے وہ زمانہ ایسا ہے کہ آپ کی جو یہ آواز ہے نا یہ بھی ٹریس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بندہ رابطہ کر رہا ہے, کال کر رہا ہے, کال کسی لینڈ لائن سے کر رہا ہوگا نا, یا موبائل فون سے کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو ٹریس کر کے آپ وہاں تک پہنچ کیوں نہیں جاتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے نا, یہ ٹریس کرنا, وہاں پر پہنچنا, یہ تو سامنے ہے نا کہ یہ ان علاقے میں یہ کچے کے ڈاکو جو ہے نا, کچا کا علاقہ ہے ادھر, بالکل, تو ادھر ہے, ان کو سب کو پتہ ہے کہ ادھر ڈاکو ہے, تو آپریشن کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کیا کہاں سے آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آئے ہیں؟ یار اگر آپ پولیس میں ہو نا اور میں کوئی ڈاکو ہوں, آپ کو اگر آپ کا حصہ مل رہا ہے تو آپ کارروائی کریں گے میرے خلاف؟ نہیں کرے گا نا, کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہی حساب کتاب ہے نا. یہاں پر سوال جو بنتا ہے نا وہ ہماری حکومت سے بنتا ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے عوام کو تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ حکومت کس لیے کر رہے ہیں؟ بالکل, حکومت تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے عوام جو ہے نا وہ سکون سے رہے. اب اس طرح نہیں چلے گا. یہ ہمارے اپنے علاقے کے لوگ جو ہے یہ بالکل میں مطلب کہ بندہ سپیچ لیس ہو جاتا ہے نا. چلے مطلب کہ اس طرح ہے نا, حل کی طرف آتے ہیں نا. یہ چلے یہ 3 نوجوان ہیں, پیسوں کا بندوبست ہو گیا, ان کو دے دیا بھائی, وہ رہائی ان کی ہو گئی ہے. تو آیا یہ روز بروز اس طرح معاملہ پاکستان میں ہوگا تو ان کا پراپر کوئی حل نہیں ہے. ایک اور لڑکے کو ان سے 2 دن پہلے پکڑا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے, لے کے گئے تھے وہاں پر 2 کروڑ روپے کا انہوں نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ 2 کروڑ روپے دے ورنہ لاش ملے گی اس کی. اور آج سے 2 دن پہلے جو ہے وہ اس کی لاش آئی ہے پنڈی میں. وہ ایک وہ تھا ٹیکسی ڈرائیور تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوگی نا. اب ہمارے پختونوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی پہ تھوڑی سی بھی وہ کروڑوں روپے بھی کروڑوں روپے بھی ہونا تو دوسرے کو سپورٹ کرتے. اب سٹیز میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو, ہم جو ہے مطلب کہ خنخیل برادری رہتی ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, ایک پہ تھوڑی سی بھی تکلیف آئے سارے خنخیل جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے سیم کاسٹ والے لوگ, اور اس طرح کے باقی جو کاسٹ والے بھی وہ بھی ہیلپ کر دیتے, ٹھیک ہے. تو یہ ہر جگہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ کیا لاشیں اٹھائے گی یہ حکومت؟ کب جو ہے وہ ان کو
یہ جو سو رہے ہیں یہ کب جاگیں گے؟ تو یہ سمجھ نہیں آتا. آخری حل تک آتے ہیں نا کہ آخر اس کا حل کیا ہے. یہ اگر لوگ پیسے دیتے رہیں گے, ایک ہی ہے حل ایک ہی ہے. نہیں جماعت اسلامی نہیں, حل ایک ہی ہے صرف. اچھا, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکو ہے ان کو جو بڑے ڈاکو ہے وہ سپورٹ نہ کرے. تو ان کو پیسہ مل رہا ہے تو کیوں نہ سپورٹ کرے بھائی. تو سپورٹ اگر آپ نے اگر حکومت چلانی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے اگر سرپرستی کرنی ہے لوگوں کی, تو آپ یہ جو غریب عوام ہے نا ان کی سرپرستی کرے, آپ ڈاکو کی سرپرستی نہ کریں. اصل میں بات یہ ہے نا, یہ جو میں نے جو کہا نا کہ یہ پکے کے ڈاکو, یہ کون ہے؟ یہ ہم نے ووٹ دیا ہے. ایوان بالا میں جو بیٹھتے ہیں. ہاں بالکل, یہ ہم نے ووٹ دیا ہے. اگر ہم عوام جو ہے نا ان کو اگر دیکھ لے کہ اگر یہ اس طرح ہے, ہمیں نظر آ رہے ہیں نا بالکل کہ یہ کچے کے ڈاکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اگلی بار آپ ووٹ ہی نہ دیں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ سوچنا چاہیے, ہم ہی سپورٹ کر رہے ہیں نا. میں اپنے جو لوگ ہیں, جتنے بھی میرے علاقے کے لوگ ہیں, ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو ہے ہماری بھی لیڈرشپ ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا بھی MNA ہے, ٹھیک ہے, ان سے کہے, ان سے یہ بات ضرور کرے کہ ہمارے لوگ ہیں جب وہ ووٹ مانگنے آئے, ان سے کہے ہمارے 3 نوجوان تھے, آپ نے کیا کیا کچا کے علاقے میں, وہ ڈاکو ان کو لے کے گئے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم غریب عوام نے چندہ اکٹھا کر کے ان کو جو ہے وہ لے آئے, ٹھیک ہے. ہم آپ کو اپنا جو ہے وہ MNA یا MP اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ آپ ہماری خدمت کریں گے, ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مزے کریں گے. اگر وہ خدمت کی غرض سے آتے ہیں نا تو 70 لاکھ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, اگر وہ خدمت کے جذبے سے آتے ہیں. بالکل. تو ابھی تک وہ خاموش ہے, اور عام عوام جو ہے نا وہ ان کی وہ کر رہے, جب چندہ کر رہے. یار عوام جو ہے نا, وہ عوام کی بس کی بات صرف یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ چندہ دے دے, ٹھیک ہے, چھوڑوا لی. اب کوئی عوام جو یہاں سے بندوقیں اٹھا کے آپ سندھ تو نہیں جا سکتے نا, ٹھیک ہے. یہ تو حکومت کا کام ہے کہ آپ ان چیزوں کو روکے, ٹھیک ہے. یہ پاکستان جو ہے نا, انہوں نے مذاق بنائے ہوئے ہے پاکستان کا, کہ کوئی بھی جو ہے وہ سر اٹھا کے کسی کو بھی لے کے جائے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پر جو ہے آپ خاموش بیٹھے رہے, تماشا دیکھتے رہے کہ ہاں بھائی پیسے آئیں گے. 70 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں نا, 70 لاکھ میں آدھے جو ہے وہ ڈاکو کے ہوں گے, اور آگے جو ہے وہ یہ بڑے ڈاکو ہے, ان کے پکے ڈاکو, کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو دونوں کا جو ہے 50-50 ہو, بات ختم. تو یہی ہے, اور آئندہ ذرا سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دیجیے گا, اور ضرور اپنے جو MNA ہے یا MP ہے ان سے پوچھیے گا کہ آپ نے کیا تھا جب یہ مسئلہ بن گیا تھا. تھینک یو. چلے جی, پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.